فرانسیسی میراج طیارے 60 اور 70 کی دہائی میں وہ واحد کامیاب لڑاکا طیارے تھے جنہوں نے روسی مگ طیاروں کو خوب مات کیا اور ان کا ڈٹ کا مقابلہ کیا، وگرنہ تمام امریکی اور یورپی طیارے مگ طیاروں کے سامنے ناکام ہو کر رہ گئے تھے اور اس کا راستہ روکنے میں بالکل فارغ ہو گئے تھے۔ امریکی جدید ترین طیاروں میں F4، F5، F100 سپر سیبر، F101، F104، F105 کی ایک طویل فہرست تھی۔ یہ سبھی طیارے ہلکے پھلکے مگ طیاروں کے سامنے ناکام ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ فرانسیسی میراج طیارے ہی تھے جنہوں نے مگ طیاروں کا ڈٹ کا مقابلہ کیا، خصوصاً عرب اسرائیل جنگ میں۔ ان طیاروں نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ کر رکھ دیا اور مصر کی فضائیہ کے تمام طیارے کھڑے کھڑے ہی تباہ کر دیے۔ اگر یہ طیارے اسرائیل کے پاس نہ ہوتے تو شاید صورتحال کافی مختلف ہوتی۔ فرانس نے بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ملکی تعمیر و ترقی کا آغاز کیا۔ فرانس ان چند ممالک میں شامل تھا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جنگ عظیم کے دوران بہت زیادہ بری طرح تباہ ہوئے تھے۔ ہتھیاروں کی تیاری بھی شروع کی گئی اور اس پر بھرپور توجہ دی گئی۔ فرانسیسی کمپنی ڈزالٹ نے طیارہ سازی کا آغاز کیا اور 1947 سے لے کر 1955 کے دوران مختلف جدید طیارے بنائے گئے جو کہ مختلف ممالک کو بھی فراہم کیے گئے، لیکن ان طیاروں کو عالمی سطح پر کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ڈزالٹ کمپنی نے میراج سیریز کے طیارے بنانے شروع کیے۔ میراج 1 سامنے آیا، 1954 میں اس پر ٹیسٹ پروازیں شروع کر دی گئیں اور یہ طیارہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن چھوٹے سائز اور کم ہتھیار اٹھانے کی وجہ سے یہ طیارہ زیادہ مقبولیت حاصل نہ کر سکا، اس لیے اس پروجیکٹ کو فوری طور پر کینسل کر دیا گیا۔ اس کے بعد میراج 2 طیارے بنائے گئے، وہ بھی اس قدر کامیاب نہ ہوئے اور ان کو بھی کہ مختلف وجوہات کی بنا پر کینسل کر دیا گیا۔ اسی دوران میں انجن کی ٹیکنالوجی پر فرانس کو خاص دسترس حاصل ہو گئی اور جیٹ انجن ملک میں بنانے کی راہ ہموار ہو گئی، جس کی وجہ سے میراج 2 کی بیس پر میراج 3 طیارے بنائے گئے۔ جو میراج 2 اور 3 میں فرق یہ تھا کہ یہ 30% تقریباً بڑے تھے میراج 3، اور تھوڑے سے اس کی ڈیزائن میں تبدیلی کی گئی تھی۔ یہ کام بہت کامیاب ثابت ہوا، اس کی پہلی ہی پرواز نے نئے باب کا آغاز کر دیا۔ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ فوری طور پر فضا میں گیا اور سب کی نظروں میں آ گیا۔ جدید انجن کی فوری دستیابی کے باعث میراج 4 پر بھی کام شروع کر دیا گیا۔ یہ ٹوین انجن جہاز بنایا گیا اور یہ ٹوین انجن بہت بڑا جہاز بنایا گیا تاکہ یہ بمباری اور دیکھ بھال کا کام کر سکے۔ میراج 3 پر کام شروع ہو گیا۔ میراج 3 کی سیریز پروڈکشن سے پہلے اس کا بہت زیادہ ایکسٹینسو ٹیسٹ کیا گیا اور اسے بڑا کامیاب پایا گیا۔ یہ نہ صرف لڑاکا مقاصد کے لیے کامیاب پایا گیا بلکہ اس کو ملٹی رول اور بمباری کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ یہ یورپ کا پہلا طیارہ تھا جو کہ آواز کی دگنی رفتار سے پرواز کر سکا تھا۔ اس کے کچھ ماڈلز مارکیٹ میں آ گئے اور اس کا پہلا خریدار اسرائیل بن گیا، اور یہی اس کی شاید کامیابی کی وجہ تھی۔ اس عرب اسرائیل جنگ میں شام، مصر، عراق اور اردن کی فضائیہ نے کو جدید ترین روسی طیاروں کا ساتھ حاصل تھا، لیکن یہ سارے طیارے کھڑے کھڑے ہی ناکام ہو گئے کیونکہ میراج طیاروں نے ایک اچانک حملہ کیا اور ان 6 دن کی جنگ میں ان کی جو خلیجی ممالک کی فضائیہ تھی اس کو بالکل ڈسیبل کر رکھ دیا، جس نے دفاعی اور حملہ آور صورت میں اتنی شاندار کامیابی حاصل کر لی کہ میراج 3 طیاروں کو روس نے چرانے کا منصوبہ بنا لیا۔ روسیوں نے اس طیارے کو چرانے کے لیے لیبنان کا انتخاب کیا، جس کو یہ ایک اسکواڈرن فراہم کیا گیا تھا۔ لیبنان کے پائلٹ کو راضی کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ جتنے بھی اس کے دوست پائلٹ ان طیاروں کو اڑا کر لائیں گے وہ مصر اور شام میں لینڈ کریں گے اور اسی وقت ان کو خاص انعامات سے نوازا جائے گا اور وہ مانگی دولت دی جائے گی۔ یہ سازش بہرحال کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ فرانسیسی انٹیلیجنس اپنی ٹیکنالوجی کو پرسو کر رہی تھی اور اپنی ٹیکنالوجی کو بچانے کے لیے یہ بہت کام کر رہے تھے، اس لیے یہ فرانسیسیوں نے اس ساری سازش کو پکڑ لیا۔ میراج طیارے بہت کامیاب ہوئے۔ آج تک دنیا میں ایسے 1400 طیارے بنائے گئے ہیں۔ اسرائیل، جنوبی افریقہ اور پاکستان نے ان کو بہت وسیع پیمانے پر استعمال کیا اور پاکستان ابھی دنیا کا واحد ملک ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہو۔ ایسے 90 طیارے پاکستان کے پاس زیر استعمال ہیں۔ پاک فضائیہ نے عرب اسرائیل جنگ میں عربوں کی طرف سے مگ طیارے اڑائے تھے۔ جب ان کے سارے پائلٹ فارغ ہو گئے اور ان کے طیارے بالکل مکمل طور پر ختم ہو گئے تو انہوں نے ایمرجنسی میں پاکستانی پائلٹس کو بلایا اور ان کو مگ طیارے فراہم کیے تاکہ وہ جا کر اسرائیلی پائلٹوں کا ڈٹ کا مقابلہ کر سکیں۔
پاکستانی پائلٹوں نے میراج طیاروں کا ڈٹ کا مقابلہ تو کیا، لیکن پاکستانی پائلٹوں نے میراج طیاروں کی اہمیت کو وہاں پر جانچ لیا تھا۔ پاکستان میں ان کو مگ طیاروں کا کیونکہ سامنا تھا، انڈیا بہت فضیل پیمانے پر مگ طیارے خرید رہا تھا، اس لیے پاکستان نے اپنے لیے بھی میراج طیاروں کا انتخاب کیا جو آج تک استعمال ہو رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی پر دسترس کے راستے آسان ہوتے گئے اور یوں فرانس تیزی سے طیارہ سازی میں آگے بڑھتا گیا۔ میراج 3 کی کامیاب تیاری اور میراج 4 کی ساتھ ساتھ تیاری نے اسے بہت کامیابی عطا کی۔ میراج 4 59 میں سامنے آ گئے تھے، اسے 4 پروٹوٹائپ بنائے گئے جو 1964 تک ٹیسٹ کیے جاتے رہے۔ اس کے بعد ایسے 62 طیارے بنائے گئے جو بمباری اور جاسوسی کے لیے استعمال کیے گئے اور بہت کامیابی سے استعمال کیے اور کئی جنگوں میں استعمال ہوئے۔ ان طیاروں کو صرف فرانسیسی فضائیہ نے استعمال کیا اور ان کا آخری طیارہ 2005 تک پرواز کرتا رہا۔ میراج 5 طیارے کم و بیش میراج 3 کی طرز پر بنائے گئے تھے، لیکن یہ کچھ سائز میں مختلف تھے اور ان کی اندرونی جو ترتیب تھی وہ ساری کی ساری میراج 3 سے مختلف تھی۔ میراج 5 طیارے بھی اسرائیل کی فرمائش پر ہی بنائے گئے تھے، جن میں حملہ آور ہونے کی صلاحیت بڑھانے کے علاوہ طیارے کے ایویونکس کو کاکپٹ کے آگے کیا گیا تھا اور اس کے فیول کی جو ایڈجسٹمنٹ کی گئی تھی جس سے فیول زیادہ اٹھا سکتا تھا، سائز میں بھی بڑا تھا اور ہتھیار بھی زیادہ اٹھا سکتا تھا، ایٹمی ہتھیار بھی اٹھا سکتا تھا۔ اس کے کچھ ماڈل سمندری جہازوں پر حملہ کرنے کے لیے بھی بنائے گئے تھے اور یہ ایک نیا اور جدید طیارہ سامنے آ چکا تھا۔ مشرق وسطیٰ کی بگڑتی ہوئی صورتحال میں اسرائیلی فضائیہ نے فوری طور پر ان طیاروں کو خریدنے کے لیے فرانس کو آرڈر دے دیا اور اس کی ایڈوانس پیمنٹ بھی کر دی۔ فرانس ان طیاروں کی فراہمی کے لیے کچھ تذبذب کا شکار تھا کیونکہ اس پر عالمی پابندیاں تھیں اسرائیل پر اور ظاہراً یہ فراہمی روک دی گئی، لیکن خاموشی سے ان طیاروں کو فراہم کر دیا گیا اور عالمی سطح پر یہی بتایا گیا کہ یہ طیارے فراہم نہیں کیے گئے بلکہ یہ طیارہ اسرائیل نے ہی ملکی طور پر تیار کیا ہے۔ بہرحال اسرائیلیوں نے بھی اس طیارے کو خوب اچھی طرح استعمال کیا اور عرب اسرائیل جنگ میں دوبارہ یہ طیارے استعمال ہوئے۔ فرانس نے ایسے کل 582 طیارے بنائے جن میں سے پاکستان نے 112 طیارے خریدے۔ پاک فضائیہ نے ان طیاروں کو فرانس کی مدد سے جدید بھی بنایا جس میں میراج 2000 کے آلات لگائے گئے جو آج تک ماشاءاللہ استعمال ہو رہے ہیں۔ میراج 3 بھی پاکستان کے زیر استعمال ہیں اور ان کو بھی جدید بنایا گیا ہے۔ فرانس کی طیارہ سازی کی صنعت بہت کامیاب ہو چکی تھی۔ فرانسیسی ڈزال کمپنی نے میراج F1 طیارے بنائے۔ یہ میراج سیریز کے واحد طیارے ہیں جو ڈیلٹا ونگ نہیں ہیں۔ 1974 میں یہ طیارے سامنے آئے اور فضائیہ کے حوالے کیے گئے۔ ایسے 720 طیارے بنائے گئے جو لڑاکا اور بمبار مشن دونوں کے لیے بہت کامیاب ہوئے اور فرانس کے فرنٹ لائن طیارے بن گئے۔ 1982 تک میراج F1 طیارے فرانسیسی فضائیہ کے عددی اثاثے بھی تھے اور فرنٹ لائن طیارے بھی تھے۔ ایکسپورٹ ماڈل بھی بنائے گئے۔ ایکسپورٹ میں عراق، مراکش، جنوبی افریقہ، ایکواڈور، فرانس، یونان، لیبیا، کویت، قطر اور اسپین نے ان طیاروں کو خریدا۔ یہ طیارے عراق، ایران جنگ، خلیجی جنگ، افریقی جنگ، لیبیا کئی جنگوں میں استعمال ہوئے اور بہت کامیابی سے استعمال کیے گئے۔ ایران نے ایسے 24 طیارے عراق سے چھین لیے تھے جو ابھی تک ایران استعمال کر رہا ہے۔ مراکش اور جنوبی افریقہ میں بھی یہ طیارے ابھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ فرانس کے میراج 2000 طیارے دنیا میں بہت مقبول ہوئے۔ 1984 میں فرانسیسی فضائیہ کا حصہ بننے والے یہ طیارے 601 کی تعداد میں بنائے گئے اور بہت اعلیٰ لیول پر ایکسپورٹ میں بھی کامیاب ہوئے۔ انڈیا، مصر، قطر، متحدہ عرب امارات، تائیوان، یونان، برازیل اور پیرو نے ان طیاروں کو خریدا۔ میراج 2000 کو امریکی F-16 طیاروں کے اگینسٹ بنایا گیا تھا اور ان کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ انڈیا نے ان طیاروں کو اس لیے خریدا تھا کہ پاکستان نے اس وقت F-16 طیارے حاصل کیے تھے اور انڈیا یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کا کوئی بھی روسی طیارہ F-16 کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے میراج 2000 طیارے خریدے۔ انڈیا 80 کی دہائی میں ان طیاروں کے خریدنے کا آرڈر دے چکا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ میراج F1 کو ایویلیویٹ کر رہے تھے۔ میراج F1 کو ایویلیویٹ کرتے ہوئے جب انہوں نے میراج 2000 کی تیاری کے مراحل دیکھے اور اسے کامیاب پایا اور ٹیکنالوجی کو بہتر محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پروجیکٹ میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں اور انڈیا اس کو ملکی طور پر بنانا چاہتا ہے، ایسے 150 طیارے خریدنا چاہتا ہے اور ملکی طور پر بنائے گا۔ لیکن کیونکہ روس اور انڈیا ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اس لیے فرانس نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ٹیکنالوجی روس کے پاس جائے، خاص طور پر ڈیلٹا ونگ اس کی خاصیت تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ڈیلٹا کنفیگریشن جو ہے وہ روس کے پاس جائے۔ بہرحال اینڈ میں انڈیا کو ایسے 50 طیارے فراہم کیے گئے جو بھارتی ایئر فورس کا ابھی بھی حصہ ہیں۔
بھارتی ایئر فورس نے رافیل طیاروں سے پہلے میراج 2000 میں ہی دلچسپی کا اظہار کیا تھا، لیکن کیونکہ میراج 2000 کی پروڈکشن لائن بند ہو چکی ہے، اس لیے فرانس نے ان کو رافیل طیاروں کی آفر کی جو بعد میں خریدے گئے، لیکن ٹیکنالوجی انہوں نے رافیل کی بھی نہیں دی ان کو. وہ اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ ٹیکنالوجی کہیں دوسرے ملک میں ٹرانسفر نہ ہو جائے. میراج طیاروں کو پاک فضائیہ پچھلے 53 سال سے استعمال کر رہی ہے. پاک فضائیہ نے طیاروں کو جدید بنانے کے علاوہ ان میں بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں جو کہ بہت ہی کامیاب رہی ہیں، اور دنیا میں کئی ممالک نے اس سطح پر تبدیلیاں کی ہیں. اس سے پاکستان کو قیمتی زر مبادلہ بھی بچت ہوئی ہے، اور طیاروں کی صلاحیت بھی کئی گنا بڑھ گئی ہے. پاکستان فرانسیسی میراج طیارے استعمال کرنے والے چند بڑے ممالک میں شامل ہے. آسٹریلیا نے جب پاکستان کو اپنے پرانے میراج طیارے فروخت کیے تو یہ سوال اٹھا کہ یہ طیارے کیوں خریدے گئے ہیں، کیونکہ یہ کافی پرانے طیارے ہیں. اصل میں آسٹریلیا نے ان طیاروں کو استعمال ہی نہیں کیا تھا، اور یہ ڈبوں میں بند کر کر رکھ دیے گئے تھے. وہ آسٹریلیا والے کہتے تھے کہ یہ ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، اور ان کی جگہ پہ FA-18 طیارے خرید لیے گئے تھے. یہ تمام پرزے اور یہ تمام ٹول کٹس اور یہ ٹیکنالوجی آسٹریلیا سے پاکستان کو آئی، جس نے فرانس نے اس کو اوکے کر دیا، لیکن بھارتی دباؤ کی وجہ سے آسٹریلیا اور فرانس نے اس کی فراہمی ایک وقت پر روک دی تھی. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی بہترین سفارتکاری تھی کہ انہوں نے فرانس اور آسٹریلیا کو مذاکرات کے بعد منا لیا، اور اس طیاروں کی ڈلیوری اور ان طیاروں کی جو ٹیکنالوجی تھی پاکستان کو فراہم ہو گئی، جو پاکستان کے بہت کام آئی اور ابھی تک کام آ رہی ہے. ان طیاروں کو فرانسیسی اور سویڈش پاکستانی آلات لگا کر جدید بنایا گیا، اور یہ طیارے تیسری جنریشن سے نکل کر 4th جنریشن پہ آ گئے ہیں، اور یہ انڈیا کے میراج 2000 کے برابر صلاحیت رکھتے ہیں، اور ویسے ہی آلات اس میں لگے ہوئے ہیں. اور پاک فضائیہ نے ان طیاروں کو بہت سارے ممالک سے خریدا اور ان کو ملک میں جدید بنایا، جو کہ ایک شاندار کامیابی تھی. اور یہ ابھی بھی پاکستان فضائیہ کا حصہ ہیں، اور یہ 2030 تک ریٹائر کیے جائیں گے. شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ عرصہ استعمال کیے جائیں. میراج طیارے اور فرانسیسی کمپنی ایویشن انڈسٹری میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہیں.